اچھا، افغانستان کی بات ہو رہی تھی، پچھلے ہفتے بڑا سرپرائزنگ اچانک رشیا نے ریکگنائز کر دیا، اور جو ان کی سٹیٹمنٹ آپ پڑھیں رشین فارن منسٹری کی یا پھر ایکسپرٹس کی جو باتیں آ رہی ان کا جی ٹھیک ہے، رشیا کا انرجی کا بھی انٹرسٹ ہے، ٹرانسپورٹ کا ہے، ٹریڈ کا ہے، منرلز کا ہے، لاجک بنتی۔ اب ایک بحث شروع ہوگی پاکستان میں، وہ جی ہمیں بڑی جلدی ریکگنائز کرنا چاہیے، انڈیا نہ پہلے کر لے۔ اب جغرافیے کا جبر بڑا جبر ہوتا ہے، ہمارے پہ بھی افغانستان پہ بھی ہے، دے کانٹ لیو وداؤٹ اس، اور ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے، میں اس دن جنرل نریندر مودی کو بھی سن رہا تھا کہ نہیں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، انڈیا نے مان لیا ہمیں۔ پاکستان کے دو بڑے سیریس ایشوز ہیں، طالبان، پنجابی طالبان کی، پاکستانی طالبان کی سپورٹ جو وہاں سے بند نہیں ہوئی، اور دوسرا ڈیورنٹ لائن۔ کیا ہمیں کوئی اس جلدی میں پڑنا چاہیے کہ جی انڈیا نے کر لیا تو کیا قیامت آ جائے گی، یا جب تک یہ دو مسئلے حل نہیں ہوتے، ڈیورنٹ لائن والا مطالبہ ختم کریں، اس کی ہسٹورک کوئی ریلیونس نہیں ہے، اور دوسرا کہ کیا گارنٹیز ہوں، کیا اس کے علاوہ یہ دو چیزیں طے کیے بغیر پاکستان کو پریشن کرنے کی کوئی پریشر تو نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت بھی مالک صاحب ہمارے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ایک انفارمل ڈپلومیٹک ہمارے وہاں پہ امبیسڈر ہیں، پورا امبیسی ہے وہاں پہ، ہمارے ویزے وہاں پہ ایشو ہوتے ہیں، سارے معاملات جو ہیں ایک نارمل جس طرح ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہوتے ہیں اسی طرح چل رہے ہیں۔ لیکن ایک فارمل اناؤنسمنٹ ہے کہ جی ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ ریکگنائز کیا، میں ادھر ڈیفنس منسٹر کی حیثیت سے گیا ہوں، میرے بعد بھی وہاں پہ گئے ہیں، فارن منسٹر صاحب بھی وہاں پہ گئے ہیں۔ سو پریکٹیکلی ساری چیزیں جو ہیں نارمل ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک اناؤنسمنٹ کی ضرورت ہے جی کہ جی ہم نے ریکگنائز کر لیا جس طرح رشین فیڈریشن نے کیا ہے۔ میں اس پہ کمنٹ اس لیے تھوڑا سا محتاط ہو کروں گا کہ اس کی اوور آل پکچر جو ہے یا پرائم منسٹر کے پاس ہوگی یا فارن منسٹر کے پاس ہوگی، تو وہ کیا سوچ رہے ہیں، میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جس سے کوئی پریمپٹ ہو سچویشن، تو میں ذرا محتاط رہنا چاہتا ہوں اس مسئلے میں۔ لیکن میں ایک اوور آل بات کرتا ہوں، اس پرٹیکولرلی اس ٹرانزیکشن پہ بات نہیں کرتا۔ دیکھیں مالک صاحب، ہمارا اس خطے میں امن کے ساتھ جو ہے نا ہمارے ملک کا امن جو ہے جڑا ہوا ہے، اس میں کسی کو کچھ شک نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ویل برسٹ انٹو اکنامک ویل بینگ اینڈ ایوری تھنگ، اگر یہاں پہ امن ہو جائے۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کی ہے، اس سے بے شمار افغانستان کو فائدہ ہے، اس سے پاکستان کو جو ہے ڈائریکٹ ایکسیس ٹو رشین فیڈریشن، ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان، تاجکستان، کرگزستان، اس سب کے ساتھ اس کو جو ہے مل جاتی ہے۔ ریل کنیکٹیوٹی، ان کے روڈ کنیکٹیوٹی، بجلی کی کنیکٹیوٹی، اس وقت بھی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کاسا 1000 کے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے۔ ورلڈ بینک نے جو ہے، اب دیکھنا ورلڈ بینک نے اس کو جو ہے ریوائیو کر دیا اس کاسا 1000 کو، جو کولڈ سٹوریج میں چلا گیا ہوتا بیکاز آف سچویشن، لیکن اب وہ ریوائیو ہو گیا ہے، اور پرابلی جو ہے وہ اگر وہ آ گیا شروع ہو گیا تو ہمیں بجلی جو ہے تاجکستان سے اور کرگزستان سے آئے کرے گی، اور وہ بجلی جو ہے ریورس بھی یوز ہو جائے گی، جب ان کو ضرورت ہو ہمارے پاس ایکسٹرا ہو تو ہم بھی بیچ سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ساری فیکچوئل جو پوزیشنز ہیں، اور دوسرا پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم یہ تھریش ہولڈ کراس کر لیتے ہیں، جو پہلا آپ کا سوال تھا طالبان کے متعلق یا کے پی کے اندر ڈسٹربنس کے متعلق، وہ بھی بڑی حد تک جو ہے نا اس کو ہم اچیو کر سکیں گے، اس لیے کہ جب اکنامک سٹیکس کسی بھی، آپ انڈیویجولس کی بھی لگے، آپ کی یا میری یا کسی کی جو، تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ڈسرپٹیو کوئی سچویشن رہے، اور وہ سچویشن جو ہے وہ نارمل ہو، تاکہ ہمارے جو آپ کے خیال میں یہ ہمیں بالکل اس پہ زیادہ پریشر لینے کی ضرورت نہیں کہ جی اگر انڈیا نے پہلے ریکگنائز کر لیا تو کیا ہوگا؟ وائی شوڈ بی بی ریئیکٹیو؟ ہمیں اپنا انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے۔ آپ نے، مجھے یاد ہے جب آپ گئے تھے کابل ایز ڈیفینس منسٹر، آپ کی بڑی معنی خیز نیگوسیشنز بھی ہوئی تھی، مجھے یاد ہے تب ری سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی تھی، فیملیز موو کر دیں گے پر ٹی ٹی پی کی اور ان کو کریں گے، پاکستان ان کا خرچہ اٹھانے پہ بھی تیار تھا۔ کیا ہوا، وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس میں مین جو وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس یہ گارنٹی نہیں تھی کہ آپ فرض کریں ان کو کسی ویسٹرن پروونس میں جا کے، میں
مفروضے کی بات کر رہا ہوں، ویسٹرن پروونس میں جا کے وہ اٹھ کے پھر ادھر آ جائیں، یہ گارنٹی نہیں تھی. ہم وی ور ریڈی ٹو فائنانس کہ وہاں پہ کیا گارنٹی ہوگی. آپ دیکھیں کہ ایران سے بہت بڑی تعداد جو ہے جو افغان مہاجرین ہیں وہاں پہ وہ واپس منتقل ہو رہے ہیں. میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں بیکاز یہ ایک ان پہ اور پریشر پڑے گا. ہزاروں کی تعداد میں وہ افغانی نکال رہے ہیں اب ایران سے اور ان کو بھیج رہے ہیں. 5 ٹائمز نمبر انہوں نے انکریز کر دیا. ہاں، اب پہلے ہی وہاں پہ معاشی حالات بڑے برے ہیں، جاب لیسنس ہے، وہ فلو ہو سکتا ہے پاکستان کی طرف آئے یا وہاں پہ انٹرنل انریسٹ اور بڑھے، تو یہ ایک ایڈڈ فیکٹر ہے جو پاکستان کے لیے پرابلمس تو کریٹ کر سکتا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ان کی میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ ان لوگوں کو ڈپورٹ کرنا چاہیے. یہاں پہ جتنے انفارمل بزنس ہیں، میں انفارمل جو ہے ایک اچھا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کے آگے بھی جایا جا سکتا ہے، وہ سارے بزنسز پہ ان کی منوپلی ہے. ہمارا ٹرانسپورٹ بزنس ان کے پاس ہے. یا آپ اصحاب لگائیں، آپ نے ڈمپر دیکھے ہیں جو کراچی میں بھی روزانہ بندے مارے ہوتے ہیں انہوں نے، اب پنجاب میں بھی شروع ہو گئے ڈمپر. اس کو 3 ٹکڑوں میں منگوایا جاتا ہے. اس کو 3 ٹکڑے کیے جاتے ہیں ڈمپر کو اور اس کو منگوا کے ایک اس کنٹینر میں ہے، ایک بی کنٹینر میں ہے، ایک سی کنٹینر میں ہے. اس کو اسکریپ کے طور پہ بلا کے اس کو ری اسمبل کر کے اور ہماری سڑکوں کا جو ہے بیڑا گرک کرتے ہیں. وہ عموماً سنگل ایکسل ہوتے ہیں، وہ سڑک بھی برباد کر دیتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا ڈمپر جو ہے، میں نے اگلے دن بھی ٹی وی پہ کسی پروگرام میں کہا، وہ میں نہر پہ جاتا ہوں نا، اس کا دوسرا کنارہ جو ہے سارے افغانی وہاں پہ پکی جھونپڑیاں انہیں بنائی ہوئی ہیں، گارے کے اوپر پوچھا لگایا ہوا ہے اور ہر جھونپڑی والے کے پاس ایک ڈمپر ہے. 3.5 کروڑ روپے کا وہ ڈمپر ہے اور وہاں پہ انہوں نے ساری اریگیشن کی زمین پہ قبضہ کیا. میں نے پروٹیسٹ کیا، شور مچایا، ان کو اٹھایا گیا ہے. میں باقی پنجاب کی جتنی نہریں ہیں ان کی ساری پٹریوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. دے آر آل افغانس. اسی طرح ہماری ٹرانسپورٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے. فار گاڈ سیک، ہماری اکانومی جو ہے اس قسم کے بوجھ نہیں اٹھا سکتی. ہماری اکانومی آج بھی فریجائل ہے اور جب تک دیکھیں ہمارے اپنے پاس کھانے پینے کے لیے وافر ہو تو ہو سکتا ہے ہم ان کو جو یو این نے جو رکھے ہوئے ہیں بندے یہاں پہ ان کو افورڈ کریں. لیکن یو این کے علاوہ جو لوگ ہیں، یہ جو نیٹو کے لوگ ہیں، وہ صبح ادھر ہوتے ہیں، شام کو کابل ہوتے ہیں. میرا خیال ہے ابھی بھی 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ پورے بندے نہیں لے کے گئے. جنگ ختم ہوئے اتنی دیر ہو گئی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ود بیک ڈراپ آف دا ریلیشن شپ وی ہیو، اس کو ڈیفینیٹلی امپروو ہونا چاہیے. میں اس حق میں ہوں، اچھے خوشگوار ریلیشن شپ ہے، ان کے لیے بھی اچھا ہے، ہمارے لیے بھی اچھا ہے. لیکن یہ پاکستان کو ماسی ویڑا نہ سمجھے. پاکستان از اے ساورن کنٹری ود پراپر ڈیفائنڈ بارڈرز. ہمیں ان کو پرزرو کرنا چاہیے. اور یہ ٹریفک جو ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، وہاں پہ ٹیررزم کوئی نہیں ہے، وہاں پہ امن ہے. ہمارے ملک میں زیادہ ٹیررزم ہے بنسبت ان کے. وہ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دے شوڈ گو بیک ٹو دیئر جو بھی جہاں بھی ان کا اوریجن. تو آپ کا یہ ویو پوائنٹ پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل شیئر کرتے؟ میرا خیال ہے اس کا سب کو احساس ہے اور just a matter of inventing a modus operandi کہ اس کو کس طرح ٹیکل کرنا. اچھا، میں